اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نیک اولادیں ہیں، نتقبل عنہم، ہم قبول کر لیتے ہیں ان کی طرف سے، احسن ما عملوا، جو وہ اچھے عمل کرتے ہیں۔ احسن کا معنی سب سے اچھے عمل، معنی نیک عمل جو بھی وہ کرتے ہیں ہم وہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ علماء نے اسے استنباط کیا ہے کہ اگر یہ دعا ہو، اس دعا میں یہ سارے امور ہوں کہ بندہ نمبر ایک شکر نعمت انجام دے، وہ نعمت جو اس کے اپنے اوپر ہوئی، جو اس کے والدین پر ہوئی، ان نعمتوں کو فراموش نہ کرے، ان کو یاد رکھے، ان پر شکر ادا کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو، عمل صالح کی دعا ہو، ایسا عمل صالح جو اللہ کے لیے پسندیدہ۔ تو یہاں عمل کی دو قیدیں ہیں، ایک صالح اور ایک ترضا ہو۔ صالح عمل وہ ہے جس میں نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہو، اور ترضا ہو جس کو تو پسند کر لے، اس میں اخلاص شرط ہے۔ یعنی سنت کی پیروی تو ہو مگر ساتھ اخلاص بھی ہو، اخلاص نیت ہو، کیونکہ اللہ رب العزت بندے کے اخلاص کو پسند کرتا ہے، ریاکاری کو نہیں۔ ریاکاری اگر ہو تو اس کا عمل مردود ہے۔ تو بڑی جامع دعا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھے، فراموش نہ کرے، اور ان کا شکر ادا کرتا رہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے ایسے عمل کی دعا کرتا رہے جو صالح ہو اور اللہ کا پسندیدہ ہو۔ تو عمل صالح میں اللہ کے نبی کی اقتداء ہے، اور اللہ کے پسندیدہ میں اللہ کے لیے اخلاص ہے، اخلاص نیت۔ یہ دو دعائیں، اور تیسری دعا یہ ہے ذریت کی اصلاح، اولاد کی اصلاح، اور ساتھ ساتھ توبہ، رجوع الی اللہ۔ تو اگر دعاؤں میں یہ سارے امور جمع ہو جائیں تو ان کی قبولیت ضروری ہے، لازمی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آگے جملہ استعمال فرمایا ان دعاؤں کی قبولیت کا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس قسم کی دعا اگر کی جائے جو ان تمام امور کو جمع کر لے تو وہ دعا لازماً قبول ہوتی۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہم اچھے سارے عمل قبول کر لیتے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور درگزر کرتے ہیں ہم ان کے گناہوں سے، اور درگزر کرتے ہیں عن سیئاتہم، ان کے گناہوں سے، ان کی غلطیوں سے، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں۔ اور فی اصحاب الجنہ، اور حال یہ کہ ان کو اصحاب الجنہ میں داخل کرتے ہیں، جنت والوں میں۔ یعنی کتنی بشارتیں، تین خوشخبریاں ہو گئیں، ایک عمل کی قبولیت، دوسرا گناہوں کی بخشش، اور تیسرا اہل جنت میں ان کو شامل کرنا، اہل جنت میں، جنتی لوگوں میں جو جنت میں داخل ہیں، جن میں انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین۔ نبی علیہ السلام نے انتقال کے وقت کیا فرمایا تھا؟ الحقنی بالرفیق الاعلی، کہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ رفیق اعلیٰ کون ہے؟ وہ جنتی جو جنت میں داخل ہو چکے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، مجھے ان میں ملا دے، ان میں شامل فرما دے۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، سچا وعدہ، سچا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون، جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ ان وعد الصدق، یہ سارا جو صلہ ہم بیان کر چکے، یہ ہمارا سچا وعدہ ہے، یعنی سچے وعدے کے مطابق یہ سب کچھ ہمارا وعدہ ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم قبول کریں گے، ان کے گناہ معاف کریں گے، جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے، یہ وعدہ ہے۔ اسی وعدے کے مطابق ہم یہ دعا قبول کر رہے ہیں، سچا وعدہ۔ الذی کانوا یوعدون، جو وعدہ وہ کیے جاتے تھے،
چنانچہ جو ان کا ایک کردار، ان کا عمل اور ان کی دعا، اس سب کا صلہ یہ کہ ان کو یہ عطا کیا جائے، عمل قبول کیے جائیں، گناہ معاف کیے جائیں، اور پھر اصحاب الجنہ میں ان کو ملا دیا جائے، رفیق اعلیٰ سے ملا دیا جائے، جنت میں داخل کر کے انبیاء، صدیقین اور صالحین ان کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جائے۔ تو بڑی بشارتیں ہیں یہ دعا یاد ہونی چاہیے، اور اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے۔ جس دعا میں یہ سارے امور ہوں گے وہ لازمی قبول ہوگی، اور وعد صدق، سچے وعدے کے مطابق ان کو عطا کیا جائے گا۔ تو یہ ہے ایک قسم کی اولاد، ماں نے اس کو جنا، کتنی تکلیفیں برداشت کی، باپ کا اکرام بھی اس پر فرض ہے، اور وہ ان کی خدمت بھی کر رہا ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہے، اور خود نیکی اور تقوی پر قائم ہونا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھے نیکی کی توفیق دے دے، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، عمل صالح جس کو تو پسند کر لے، جس میں سنت کی مطابقت بھی ہو اور تیرے لیے اخلاص بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس مخلصانہ دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔